بیر معونہ کا واقعہ پیش آتا ہے جس میں 70 صحابی شہید ہوئے. پھر اس کے بعد جنگ موتا، یرموک اور کئی جنگیں پیش آئی. بلکہ ایک جنگ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک جنگ ہوئی، اس میں اتنی تعداد میں صحابہ کرام شہید ہوئے کہ حضرت عمر کو تشویش ہونے لگی، حضرت ابو بکر کو تشویش ہونے لگی کہ جو قرآن کے حفاظ ہیں خدا نخواستہ وہ ختم ہو جائیں گے اور پھر قرآن کی حفاظت نہیں ہو پائے. تو آپ نے اس کے بعد قرآن کو مرتب کرنے کا فیصلہ کیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ نے بہت ہی اسلام کی تبلیغ کے لیے اپنی جان کی قربانیاں. پھر آپ دیکھیے صرف جان کی قربانی نہیں، مال بھی خرچ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مجھے کسی کے مال نے اتنا فائدہ نہیں پہنچایا جتنا حضرت ابو بکر کے مال نے فائدہ. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. محترم بزرگوں اور بھائیوں، آج کے خطبے میں میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اسلام کی اشاعت کس طرح ہوئی ہے. آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے روئے زمین پر جب انسان کی تخلیق کی بھیجا تو اول دن سے انسان کی ہدایت کا انتظام کیا. درا حال کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل و شعور دیا تھا، سمجھ دیا تھا، لیکن ہدایت کا معاملہ چونکہ نازک تھا، اللہ کے احکام اور مرضیات کو جاننا مشکل تھا. اپنی عقل کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ کی مرضیات کو انسان نہیں جان سکتا تھا مکمل طریقے سے، صحیح طریقے سے. تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کا سلسلہ شروع کیا. آپ جانتے ہیں کہ ہر دور میں ہر قوم کے اندر جہاں بھی انسانوں کی آبادی رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسول کو مبعوث فرمایا. قرآن مجید میں متعدد آیات ہیں جو اس بات کی وضاحت کرتی ہیں. یہ بات بھی معلوم ہے، تاریخ سے بھی معلوم ہے، قرآن میں انبیاء کے جو واقعات بیان کیے گئے ہیں ان سے بھی معلوم ہوتا ہے، اس کی وضاحت ہوتی ہے کہ جب بھی کسی قوم کے اندر رسول اور مبعوث ہوئے، کوئی نبی آیا، تو کچھ نہ کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے نبیوں کا ساتھ دیا. ہر نبی کے ساتھ کچھ نہ کچھ ان پر ایمان لانے والے کچھ اصحاب رہے ہیں، کچھ لوگ رہے ہیں. یہ اور بات ہے کہ بعض نبیوں کے متبعین تھوڑے ہیں، بعض انبیاء کے متبعین زیادہ ہیں. ایک حدیث میں اس کی وضاحت کی گئی ہے کہ قیامت کے دن جب نبیوں کو اور ان کی قوموں کو اللہ کے حضور میں پیش کیا جائے گا تو متعدد انبیاء کو لایا جائے گا جن کے متبعین جو ہے تھوڑی تعداد میں ہوں گے، جبکہ بعض انبیاء کے متبعین بڑی تعداد میں ہوں گے. ان میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متبعین کا تذکرہ ہے.
لیکن سب سے زیادہ جس نبی کے متبعین کا تذکرہ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث کے اندر یہ ہے کہ افق تا افق جو ہے جہاں تک حد نگاہ ہوگی جائے گی انسان کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہوں گے. تو یہ تو بعد میں جو جنہوں نے ایمان لایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کو مانا ان کی تعداد ہے. لیکن ابتدائی دور میں جب نبوت اور رسالت کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تو شروع میں معاملہ بہت کٹھن تھا اور تھوڑے ہی لوگوں نے ایمان لایا تھا. صحابہ کرام نے جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت اور رسالت کا اعلان کیا اس وقت جو ہے اسلام کے دائرے میں داخل ہونا آسان نہیں تھا، اس لیے کہ جن لوگوں نے ایمان لایا وہ سخت آزمائشوں سے گزرے. کسی کو تپتی ہوئی ریگستان میں گھسیٹا جاتا، کسی کو کے سینے میں چٹان رکھ دی جاتی، کسی کو چٹائی میں لپیٹ کر آگ کا دھواں دیا جاتا اور کہا جاتا کہ تم اسلام سے پھر جاؤ. اس طرح کے واقعات بھی پیش آئے بعض صحابہ کرام کے ساتھ کہ ان کے ساتھ انتہائی تشدد کیا گیا. اور آپ جانتے ہیں کہ اسلامی تاریخ میں پہلی خاتون وہ ہیں جو ایمان کی اس میں لانے کی وجہ سے شہید کی گئی. تو صحابہ کرام نے جس زمانے میں نبوت و رسالت کی تصدیق کی، توثیق کی، ایمان لائے، وہ زمانہ وہ تھا جس میں ایمان لا کر آدمی کو پانا نہیں تھا، کھونا تھا. اپنے سخت آزمائشوں کو دعوت دینا تھا، مشکلات کو دعوت دینا تھا. لیکن ایمان ایسی چیز ہے اور اللہ تعالیٰ کی کتاب میں وہ تاثیر تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کریمانہ میں وہ تاثیر تھی کہ لوگ کھینچے چلے آ رہے تھے. اور بڑی تعداد میں آپ کی موجودگی میں بڑی تعداد میں حجۃ الوداع کے موقع پر بتایا جاتا ہے کہ 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام موجود تھے. لیکن یہ سلسلہ جو ہے 23 سال کے دوران یہ اسلام کی تبلیغ کا سلسلہ چلتا رہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ ہم کرتے رہتے ہیں. تھوڑا سا آج جو ہے میں نے سوچا کہ صحابہ کرام کی بات سیرت کے حوالے سے بات چیزیں آپ کے سامنے پیش کر دیں. صحابہ کرام نے دین کی تبلیغ و اشاعت کے لیے، اگر صحابہ کرام موجود نہ ہوتے تو دین کی تبلیغ نہیں ہو پاتی. ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہو، اللہ کی مشیت ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ نے ایک جو سبب اور مسبب کا جو ایک سلسلہ قائم کیا ہے. چنانچہ آپ دیکھیے جنگ بدر کا موقع ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 313 اہل ایمان کو لے کے میدان بدر میں پہنچ گئے اور جتنے وسائل تھے، جتنی جنگ کی جتنے وسائل تھے اس وقت جو ہے ایک طرف دشمن جو ہے مسلط تھے، ان کے پاس جدید اسلحات تھے، لڑنے کی پوری قوت تھی ان کے اندر، لیکن ان کے مقابلے میں تھوڑی تعداد میں مسلمان تھے. ایک روایت ہے بخاری اور مسلم کے اندر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام جنگی تیاریوں کا جائزہ لیا اور جب جنگ شروع ہونے کا موقع آیا تو اس سے تھوڑا سا پہلے آپ جو ہے آپ نے کہا، آپ نے 2 رکعت نماز ادا کرنے کا فیصلہ کیا، ارادہ کیا. 2 رکعت نماز پڑھ کے آپ نے ہاتھ اوپر آسمان کی طرف کر کے دعا کرنی شروع کی اور آپ نے یہ دعا مانگی کہ اللہ اس روئے زمین پر تیرا نام لینے والا یہ مختصر گروہ، یہ چھوٹی سی جماعت ہے جو تیرا نام لینے والی ہے، اگر آج کے دن یہ جماعت مٹ گئی تو پھر دوبارہ اس زمین پر روئے زمین پر تیرا نام لینے والا نہیں. اے اللہ تعالیٰ تو نے اسلام کی مدد کا جو وعدہ کیا ہے آج پورا کر. آپ یہ بات کہتے جاتے تھے، روتے جاتے تھے، اللہ سے فریاد کرتے جاتے تھے اور ایک بے حالی کی کیفیت تھی.
حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آپ کو دیکھا تو آپ کے پاس آئے، آپ کے کندھے سے چادر مبارک کھسک گئی تھی، آپ نے وہ چادر آپ کے کندھے پہ لگایا اور کہا کہ حضور بے شک اللہ تعالیٰ آپ سے جو وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے وہ پورا کرے۔ اور چنانچہ آپ نے دیکھا کہ صحابہ کرام نے جی جان لگا کر جو ہے وہ لڑائی لڑی، 313 تھے، لیکن وہ جنگ اللہ تعالیٰ نے فتح دی، اس جنگ میں فتح نصیب، اللہ تعالیٰ کی خاص مدد ہوئی، اس میں فرشتے نازل ہوئے اور دشمنوں کو شکست۔ پھر آپ دیکھیے 1 سال کے بعد ہی دوسری جنگ احد پیش آ گئی۔ پہلے سال سے جنگ بدر سے زیادہ سخت، زیادہ تیاریوں کے ساتھ، زیادہ تعداد میں دشمن سامنے آ گئے۔ آپ نے اسلام کی تبلیغ کے لیے جب دیکھا کہ مکہ کے اندر اسلام کی تبلیغ نہیں ہو رہی ہے تو آپ نے مدینہ ہجرت کیا۔ چند اصحاب نے جو ایمان لایا تھا ان کو لے کے آپ کچھ لوگوں کو حبشہ بھیج دیا اور باقی لوگوں کو کہا کہ مدینے چلے جائیں، تاکہ اس آبادی کے لوگوں کا دل نہیں پگھل رہا ہے، ایمان کی طرف مائل نہیں ہو رہے ہیں، تو دوسری آبادی جو انسانیت کی آبادی ہے وہاں کے لوگ ہو سکتا ہے ایمان لے آئے، اور ایمان لائے۔ تو مکہ والوں کو تو سکون سے بیٹھ جانا چاہیے تھا کہ دشمن یہاں سے ٹل گئے، ان کے بقول یہاں سے چلے گئے، تب کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ جانتے تھے کہ یہ کوئی مادی لڑائی نہیں ہے، یہ ایمان اور کفر کی لڑائی ہے، یہ بنیادی عقیدے کی لڑائی، اور یہ ختم ہونے والی نہیں۔ چنانچہ انہوں نے مدینہ آ کر لڑائی کا ماحول بنایا دوبارہ جنگ احد میں۔ تو جنگ احد میں آپ دیکھیے، جنگ بدر میں تو آپ کو فتح نصیب ہوئی، اللہ تعالیٰ کی خصوصی مدد آئی، جنگ احد میں بھی آپ کو فتح نصیب ہوئی تھی، لیکن بعض غلطیوں کی وجہ سے، بعض جنگی غلطیوں کی وجہ سے تھوڑی دیر کے لیے آپ کو جو ہے پریشانی ہو گئی، صحابہ کرام کو پریشانی ہو گئی، اور آپ جانتے ہیں کہ 70 صحابی وہاں پر شہید ہوئے اور انہوں نے اپنی گردنیں کٹوا دی اسلام کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے، تاکہ اسلام کا یہ پیغام ساری انسانیت تک پہنچے، تاکہ انسانیت کا اسلام کا یہ پیغام دنیا کے کونے کونے تک پہنچے۔ انہوں نے اپنے وطن کو خیر آباد کہا، مکہ کو چھوڑ کر یہاں آئے تھے اور یہاں پر اپنی جان قربان کر، تو جان پیش کرنے کی یہ مثال ہے۔ اور صرف یہی واقعہ نہیں ہے، پھر اس کے بعد دیکھیے بیچ میں بیر معونہ کا واقعہ پیش آتا ہے جس میں 70 صحابی شہید ہوئے، پھر اس کے بعد جنگ موتا، یرموک اور کئی جنگیں پیش آئی، بلکہ ایک جنگ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک جنگ ہوئی، اس میں اتنی تعداد میں صحابہ کرام شہید ہوئے کہ حضرت عمر کو تشویش ہونے لگی، حضرت ابو بکر کو تشویش ہونے لگی کہ جو قرآن کے حفاظ ہیں خدا نخواستہ وہ ختم ہو جائیں گے اور پھر قرآن کی حفاظت نہیں ہو پائے گی۔ تو آپ نے اس کے بعد قرآن کو مرتب کرنے کا فیصلہ کیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ نے بہت ہی اسلام کی تبلیغ کے لیے اپنی جان کی قربانیاں دی۔ پھر آپ دیکھیے صرف جان کی قربانی نہیں دی، مال بھی خرچ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مجھے کسی کے مال نے اتنا فائدہ نہیں پہنچایا جتنا حضرت ابو بکر کے مال نے فائدہ پہنچایا۔ اور صرف حضرت ابو بکر کی مثال نہیں ہے، سارے صحابہ کرام ان کی جیسی حیثیت تھی اس کے مطابق انہوں نے سارا مال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ ایک جنگ کا موقع ہے، آپ نے اعلان کیا کہ لوگوں جہاد کا معاملہ درپیش ہے، مال کی ضرورت ہے، جنگ کی تیاری کرنی ہے، آپ اپنے مال جو ہے پیش کریں۔ اس موقع پر ایک واقعہ بہت ہی عبرت آموز جو ہے وہ پیش آیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر اور حضرت ابو بکر میں دینی معاملات میں مسابقت ہوتی تھی، یہ اچھی بات ہے، کوئی بری بات نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کا سارا اثاثہ 2 حصوں میں تقسیم کیا، اور آدھا اثاثہ جو ہے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کے پیش کر دی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ آپ نے اپنے گھر کا سارا اثاثہ، سارا سامان آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کے پیش کر دی۔ اس موقع پہ حضرت عمر نے فرمایا کہ میں نیکی کرنے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کبھی نہیں بڑھ سکتا۔ لیکن اسی واقعے میں ایک صحابی کا واقعہ بھی مروی ہے کہ جن کے گھر میں کچھ نہیں تھا، چند کھجوریں تھی، انہوں نے آ کے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا کہ حضور یہ میرے پاس چند کھجوریں ہیں۔ تو صحابہ کرام نے اس طرح قربانیاں پیش کی، جان و مال سے قربانیاں پیش کی۔ اسی واقعے کا حوالہ دیا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے اس کے مال اور اس کی جان کو خرید لیا ہے، اہل ایمان کا اس پر کوئی حق نہیں۔ تو محترم بزرگ بھائیوں، صحابہ کرام نے جو دین کی اشاعت کی وہ اس حوالے سے کی کہ آپ نے صحابہ کرام نے آپ کی خدمت میں اپنی جانیں اور اپنا مال قربان کر دیا۔ آپ دیکھیے جنگ احد میں ایک جو جنگ کی جو صورتحال بنی تھی، اس میں ایک موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیروں کی زد میں آ گئے تھے۔ پہاڑی کے درے پہ آپ موجود تھے اور پیچھے کی طرف سے دشمن نے آ کے تیر چلانا شروع کیا، تو ڈائریکٹ جو ہے نشانہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی، اور اس وقت ڈھال نہیں تھے، بچنے کی کوئی شکل نہیں تھی۔ آپ سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کریں، حدیث کی کتابوں کا مطالعہ کریں، اس میں جو واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ متعدد صحابہ نے اپنے جسم کو ڈھال بنایا۔ بعض صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے جسموں میں 20 تیر آئے، اگر وہ تیر انہوں نے اپنے جسم میں روکے ہوتے تو وہ تیر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں آتے۔ ایک واقعہ میں اور بیان کرنا چاہوں گا، حضرت خبیب انصاری کو مکہ والوں نے گرفتار کر لیا۔ اس لیے گرفتار کر لیا تھا کہ جنہوں نے گرفتار کیا تھا ان کے باپ کا قتل انہوں نے کسی جنگ میں کر دیا تھا، تو ان کا ارادہ ہوا کہ ان کو صلیب پہ چڑھایا جائے۔ چنانچہ ایک دن وہ مکہ کے باہر وہ لے گئی، اور جب وہ صلیب چڑھانے کا واقعہ وہ وقت آیا تو خبیب انصاری نے یہ کہا کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع دیا جائے۔ انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی اور جلدی پڑھی، اور یہ کہا کہ اگر تم لوگ یہ نہ سوچ رہے ہوتے کہ میں موت کے ڈر سے نماز کو طویل کر رہا ہوں تو اور میں لمبی نماز پڑھتا۔ بہرحال جب ان کو صلیب پہ لٹکایا جا رہا تھا تو ان سے پوچھا گیا کہ تم یہ بتاؤ کہ اگر تمہاری جگہ پہ تمہارے رسول کو صلیب پہ لٹکا جائے تو تم کیا کرو گے؟ تمہیں چھوڑ کے تمہارے رسول کو صلیب پہ لٹکایا جائے تو تم کیا کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ تو ہم اس بات کو بھی پسند نہیں کریں گے کہ ہمارے رسول ہماری صلیب پر چھوٹنے کے بدلے میں ہمارے رسول کے قدموں میں کانٹا بھی چھوٹے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر انہوں نے اس وقت جب صلیب ان کو دی جا رہی تھی تو ایک شعر پڑھا تھا جو بخاری میں وہ شعر وارد ہے، لست ابالی حین اقتل مسلما بأی جم للہ مسر، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے جب میں مسلمان ایمان کی حالت میں شہید کیا جا رہا ہوں کہ میرا دھڑ کس کروٹ گرتا ہے، دائیں گرتا ہے، بائیں گرتا ہے، آگے گرتا ہے، پیچھے گرتا ہے۔ لست ابالی حین اقتل مسلما بأی جم للہ مسری، جب اللہ کے لیے میں شہید ہو رہا ہوں تو میرا دھڑ کس کروٹ گرتا ہے اس کی مجھے پرواہ نہیں، چنانچہ وہ شہید کر۔ تو محترم بزرگ بھائیوں، صحابہ کرام کا ایک کردار تھا۔ دوسری چیز آپ دیکھیے، صحابہ کرام نے دین کی تبلیغ کے لیے جو بے مثال اخوت پیش کیا، مودت و اخوت کی جو مثال پیش کی، انسانی تاریخ میں اس کی مثال نہیں۔ پوری انسانی تاریخ کا مطالعہ کر لیں، بہت سے انبیاء کے واقعات بھی ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کا ذکر آتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے جو اخوت و محبت باہمی
اخوت و ہمدردی کی جو مثال پیش کی. آپ جانتے ہیں کہ ایک بڑی تعداد میں مکہ سے اہل ایمان جو ہے ہجرت کر کے مدینے گئے تھے. جانتے ہیں کوئی بھی آدمی اپنا گھر بار چھوڑ کے جائے تو ان کی باز آباد کاری کا مسئلہ بڑا اہم ہوتا ہے، ان کی رہائش کا، ان کے بال بچوں کی رہائش کا. ان کے سر کے اوپر چھت نہ ہو تو ان بڑے مسائل پیش آتے ہیں. تو آپ جانتے ہیں کہ صحابہ کرام نے، انصاریوں نے اپنی جائیداد میں آدھا حصہ مہاجرین کو دے دی، اور انہوں نے ان کو وراثت میں حصہ بنا دے دیا. لیکن چند ہی دنوں میں سارے مہاجرین جو ہے محنتیں کر کے، تجارت کر کے، کھیتی باڑی کر کے خود کفیل ہو گئے. پھر بعد میں جو ہے مسائل بدل گئے. لیکن ایک موقع ایسا تھا کہ ان مہاجرین کی اگر مدد نہ کی جاتی تو بے سہارا ہوتے، بے گھر ہوتے، اور ان کے بال بچے پریشان ہوتے، اور پھر وہ دین کا کام نہیں ہوتا تھا. تو یہ مثال جو ہے، یہ اخوت اور مودت کی مثال، ایک مسلمان سے ہمدردی کی مثال، دین کے لیے یہ فدائیت، آج بھی اس کی ضرورت ہے. آج بھی اس کی ضرورت ہے. محترم بزرگ بھائیوں، صحابہ کرام نے دین کے لیے سچی حمیت و غیرت کا مظاہرہ کیا. آپ جانتے ہیں جب حضرت ابو بکر کے زمانے میں کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے یا زکوٰۃ کو مرکز نہیں بھیجیں گے، ہم اپنے تئیں ادا کر دیں گے. اس موقع پر حضرت ابو بکر نے کہا کہ ہم ان کے خلاف جہاد کریں گے. حضرت عمر نے کہا کہ کیسے آپ جہاد کریں گے، یہ تو ایمان والے ہیں، یہ تو مومن ہیں. کہا کہ کوئی شخص اگر ایک رسی بھی، اقال کا لفظ ہے حدیث میں، اس کے معنی رسی کیا آتے ہیں جو عرب میں وہ سر کے اوپر باندھا جاتا ہے، تو ایک رسی بھی زکوٰۃ دیتا تھا، اگر وہ زکوٰۃ نہیں دے گا تو ہم اس کے خلاف جہاد کریں گے. تو دینی حمیت تھی. اور آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور وہ دعویٰ جو ہے ایسا سنگین تھا کہ اگر اس وقت اس کی بہکنی نہ کی جاتی، اس کی جڑ نہ کاٹی جاتی تو مسلمانوں میں انتشار پیدا ہو جاتا، ارتداد کا ماحول پیدا ہو جاتا، اور پھر اسلام کی تبلیغ نہیں ہو پاتی. لیکن اس موقع پر بھی مسلمانوں نے جی جان لگا کر جو ہے اس فتنے کا مقابلہ کیا اور اس فتنے کی سرکوبی کی. صحابہ کرام کا قرآن سے بہت گہرا تعلق تھا. صحابہ کرام جب قرآن کا نزول ہوتا تو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام ہی کو سناتے، اور صحابہ کرام صرف سنتے نہیں تھے. حدیث کے اندر ہے کہ جب تک وہ ان پر عمل نہیں کرتے تھے آگے کی آیات وہ یاد نہیں کرتے تھے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی ایک ایک اداؤں پر صحابہ کرام کی نظر ہوتی تھی. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی کا واقعہ ہے کہ آپ نے لوکی پسند کی تو پوری زندگی اس صحابی نے لوکی ہی کھائی. ایک موقع کی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض مصلحتوں کی وجہ سے انگوٹھی بنائی تو سارے صحابہ نے انگوٹھی بنا دی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بھی فیدا تھے، قرآن پر بھی فیدا تھے، اسلام اور دین پر بھی فیدا تھے. یہ صحابہ کرام کی سیرت تھی اسلام کی تبلیغ کے حوالے سے. تو محترم بزرگ بھائیوں، آج بھی ضرورت ہے، ہم اسی اسلام کے ماننے والے ہیں، ہم اسی نبی پر ایمان رکھنے والے ہیں، ہم اسی قرآن پر ایمان رکھنے والے ہیں. ہم بھی اسی جماعت کی طرح ہم کو ہونا چاہیے. دین کے لیے، اسلام کے لیے ہمارے اندر فدائیت ہونی چاہیے، ہمارے اندر قربانی کا جذبہ ہونا چاہیے. تبھی آگے اسلام کی حفاظت ہو سکتی ہے، تبھی اسلام کی تبلیغ ہو سکتی ہے، اور تبھی ہماری نسلیں اسلام پر قائم رہ سکتی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اسلام پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما، اور اسلام کی صحیح طریقے سے اس کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین.